جب مسجد اقصی کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو زمین ہلتی ہے، آسمان گواہی دیتا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ مگر آج وہی مقام مسجد، وہی مقدس مسجد، وہی روحانی مقام آہوں، سسکیوں اور فریادوں سے گونج رہا ہے۔ اب سوال صرف فلسطین کا نہیں ہے میرے مسلمانوں، سوال ہماری غیرت کا ہے، ہماری ایمان کا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد اقصی پر ہونے والے تازہ ترین دھاووں کی۔ یہودی آبادکار ہیں، ان کی دہشت گردی کی بات کریں، ان جلی ہوئی قبروں کی بات کریں گے، مسجدوں اور گھروں کی بات کریں گے جو صرف پتھر نہیں تھے بلکہ تاریخ، روحانیت اور زندگی کی نشانی تھے۔ آئیے حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، آج اسرائیلی آبادکاروں کے نشانے پر، ٹارگٹ پہ ہے۔ حالیہ دنوں میں درجنوں شدت پسند یہودی آبادکار مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوئے۔ وہ نہایت اشتعال انگیز انداز میں داخل ہوئے، ہلڑ بازی کرتے ہوئے داخل ہوئے اور اسرائیلی فورسز کی نگرانی میں مسجد کے صحن میں گھس گئے۔ اور یہ صرف مسجد پر اٹیک نہیں تھا، یہ پوری امت مسلمہ کے دل پر خنجر تھا۔ اسرائیلی افواج اور انتہا پسند یہودیوں کی حمایت سے اب ان حملوں کا دائرہ بڑھ چکا ہے۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسلمانوں کے قدیم قبرستانوں کو نشانہ بنایا گیا، قبریں توڑی گئیں اور قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ سوچیں، یہ صرف لاشیں نہیں تھی، یہ ہمارے بزرگوں کی عزت، ہمارے دین کی بنیادوں کا حصہ تھی۔ اور یہ سب کچھ ختم یہاں پہ نہیں ہوتا۔ نابلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر یہودی آبادکاروں نے دھاوا بول دیا، مزار پر قبضہ کر کے ارد گرد کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مزار ہے، وہ نبی جسے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جن کا ذکر قرآن مجید میں انتہائی عزت اور احترام سے کیا گیا، آج ان کا مزار دشمنوں کی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ اسرائیل کے یہ اقدامات کوئی وقتی رد عمل نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ پلاننگ، ایک پورا ڈسپلن کر کے انہوں نے پلان کیا ہے۔ اور اسی منصوبے کے تحت خبیب مسجد کو بھی نظر آتش کر دیا گیا، اور الخلیل کے جنوب مشرقی گاؤں بیرل میں بھی ایک فلسطینی گھر کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ کیا یہ سب دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ سب ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ اور یہ کیا سب کچھ صرف دیکھتے رہنے کے لیے ہے؟ ادھر اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ میں بڑے علاقے کو خالی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بیت الاحیاء اور جمالیہ پناہ گزین کیمپ جو ہیں، ان جیسے مقامات کو جنگی زون قرار دے دیا ہے اور لوگوں کو جبری طور پر نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے ان کے گھر چھینے گئے ہیں، پھر ان کی زمینیں چھینی جاتی ہیں، اب ان کی پناہ بھی ان سے چھینی جا رہی ہے۔ ادھر خبر رساں ایجنسیوں کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ظالم صرف آگ تھوڑی جلا رہے ہیں، وہ تو نسلیں مٹا رہے ہیں، وہ تو تاریخ کو دفن کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ میرے مسلمانوں، کہ برطانیہ نے غزہ کی مسلسل ناکہ بندی اور انسانی امداد روکنے پر اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈنگ مذاکرات جو ہیں معطل کر دی ہیں۔ دنیا آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے، لیکن نہیں جاگنا تو ہم 56 اسلامی ممالک نے نہیں جاگنا۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ناظرین، سوال یہ ہے، تسی تے میں، ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران، 56 ممالک کے حکمران ستو پی کے سو رہے ہیں؟ کیا صرف ہم ایک ویڈیو دیکھ کر آگے بڑھ جائیں گے یا ہم اپنی آواز، اپنی دعائیں، اپنی طاقت کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے، جو نہ صرف انسانی ہمدردی ہے بلکہ دینی غیرت کا تقاضا بھی ہے؟ یاد رکھیے میرے مسلمانوں، مسجد اقصی صرف ایک بلڈنگ تھوڑی ہے، یہ تو ایک عقیدہ ہے، یہ تو ایک ہماری ہسٹری ہے، یہ امت مسلمہ کی غیرت ہے۔ اور آج اگر ہم خاموش رہیں تو کل نہ مکہ محفوظ ہوگا، نہ مدینہ محفوظ ہوگا۔ اور اسرائیل کے یہ جرائم چیخ چیخ کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ظلم کا نظام مضبوط ہو چکا ہے۔ لیکن ایک ایمان والا انسان جب اٹھتا ہے تو تاریخ بدل دیتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنی سوچ، اپنی نیت اور اپنی آواز کو فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ جوڑ دیں، تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں بزدلی کا تانا نہ دیں بلکہ فخر سے کہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اٹھے تھے، الفاظ سے اٹھے تھے، عمل سے اٹھے تھے، دعاؤں سے اٹھے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے پھیلائیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہے تھوڑے تھوڑے زندہ ہیں ہم، اور ہم جاگ رہے ہیں۔ ایک آنکھ تو کھولی ہوئی ہے نا ہم کبھی مسجد اقصی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی بات بری لگی ہو، دست بستہ تو حضرت کا طلبگار ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ You know why؟
کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.